العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر باب الصفات سے متعلق کچھ تمہیدی سوالات اور اسی طرح سے باب الصفات کے پہلے شعر صفاتها جہر ورخ مستفل منفتح مصمتۃ وضد قل کے متعلق سوالات پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب باب الصفات کے دوسرے شعر محموسها فحثه شخص سکت شدیدها لفظ اجد قطم بکت کے متعلق سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اور کیا بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے متعلق آپ کو سوال کیا جا رہا ہے۔ بہرحال سابقہ اشعار کی طرح سے اس میں بھی پہلے دو شعر آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلے دو سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کریں، اچھا سا ترجمہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اس شعر میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ محموسها اور شدیدها میں ضمیر کا مرجع کیا ہے وہ تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ ماقبل میں 5 صفتوں کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی وغیرہ پوچھا گیا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر آپ کو یہ بتلانا ہے کہ حمز کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد، مجموعہ و ترجمہ تحریر کریں، لکھیں۔ 5 اجزاء ہیں اس میں، ایک تو حمز کا لغوی معنی، دوسرے حمز کی اصطلاحی تعریف، تیسرے حمز کے حروف کی تعداد، چوتھے ان حروف کا مجموعہ، اور پانچویں اس مجموعے کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اسی طرح شدت کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد، مجموعہ و ترجمہ لکھیں۔ آگے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محموسها فحثه شخص سکت اور شدیدها لفظ اجد قطم بکت میں 2 حرف کاف اور تا دونوں صفتوں کے اندر آ رہے ہیں، اور آپ نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ حمز کی وجہ سے سانس جاری رہتی ہے اور شدت کی وجہ سے آواز بند ہو جاتی ہے، کیونکہ حمز کا خاصہ ہے جریان نفس اور شدت کا خاصہ ہے احتباس صوت۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کاف اور تا میں حمز اور شدیدہ کیوں کر جمع ہو سکتی ہیں، جبکہ حمز کا خاصہ جریان نفس ہے اور شدت کا خاصہ احتباس صوت ہے۔ تو معترض یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آواز بند ہو جائے گی تو سانس جاری کیسے رہے گی؟ لیکن یہ بہت تفصیل سے آپ کو بتلایا گیا تھا۔ اس کا 2 جواب دیا گیا ہے، جواب منعی اور جواب تسلیمی۔ تو آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کاف تا میں حمز اور شدیدہ کیوں کر جمع ہو سکتی ہیں، جبکہ حمز کا خاصہ جریان نفس اور شدت کا خاصہ احتباس صوت ہے؟ جواب منعی اور تسلیمی دونوں بیان کریں۔ سوال اگلا ہے کہ جواب منعی اور تسلیمی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب منعی
اور تسلیمی کسے کہا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دونوں جواب آپ تحریر کریں، جواب منعی بھی اور جواب تسلیمی بھی، کہ کاف اور تا کے اندر ہمز اور شدیدہ کیسے جمع ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے چند سوالات تھے اس دوسرے شعر کے متعلق۔ اب تیسرے سے شعر کے متعلق جو ہے سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ لِنْعُمَرْ وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرْ۔ سابقہ اشعار کی طرح یہاں پر بھی پہلے جو ہے شعر کا ترجمہ کریں، اس شعر کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے وہ بتلائیں، پھر توسط کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد مع مجموعہ و ترجمہ تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد حروف متوسطہ جمہور کے علاوہ بعض لوگوں نے کتنے اور کون کون سے بیان کیے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ یعنی ایک تو حروف متوسطہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، بین رخوٍ والشدید لنعمر، حروف متوسطہ جو ہے لنعمر کے 5 حرف ہیں یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن جمہور کے یہاں یہ ہے، جمہور کے علاوہ بعض لوگوں نے حروف متوسطہ جو ہے 8 بیان کیے ہیں، تو وہ تو ہو گیا، اس کا جواب ہو گیا بعض لوگوں نے کتنے اور کتنے بیان کیے ہیں، تو 8 ہیں وہ کون کون سے بیان کیے ہیں وہ بتلائیے کہ ان 5 حرفوں کے ساتھ کن حرفوں کا اضافہ کیا ہے، اور پھر ان حرفوں کے اضافے کے بعد حروف متوسطہ کا مجموعہ کیا بنے گا۔ حروف متوسطہ میں آپ نے دیکھا تھا اس کی تعریف میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ اس میں جو ہے آواز نہ تو پورے طور سے بند ہوتی ہے اور نہ پورے طور سے جاری ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے اندر جو ہے رخوا کی صفت پائی جاتی ہے اور ایک اعتبار سے جو ہے شدیدہ والی صفت پائی جاتی ہے، اسی لیے کہا بھی ہے وَبَيْنَ رِخْوٍ وَالشَّدِيدِ، یہ رخوا اور شدیدہ کے درمیان، تو من وجہین یہ رخوا ہیں اور من وجہین شدیدہ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حروف متوسطہ یہ رخوا سے زیادہ قریب ہیں یا شدیدہ کے، یہ بھی آپ کو تفصیل میں بتلایا گیا تھا۔ اگلی صفت ہے وَسَبْعُ عُلْوٍ خُصَّ ضَغْطٍ قِذْ حَصَرْ، استعلا، تو استعلا کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، نیز حروف کی تعداد مع مجموعہ وہ ترجمہ لکھیں۔ یہاں پر بھی جو ہے 5 اجزاء ہوں گے، جیسا کہ سابقہ صفات کے اندر جو ہے پوچھا گیا آپ سے کہ ایک تو لغوی معنی ہے، دوسرے اس کا اصطلاحی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے، تیسرے اس کے حروف کی تعداد کتنی ہے، پھر جو ہے ان حروف کا مجموعہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اس مجموعے کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے استعلا کے اندر یعنی حروف مستعلیہ کے اندر جو ہے اور بھی حروف کو شمار کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ استعلا میں زبان کے کس حصے کا ارتفاع معتبر ہے، کیونکہ جب یہ آپ جانیں گے کہ کس حصے کا ارتفاع جو ہے معتبر ہے، تو دیگر حرفوں کو جو بعض لوگوں نے شامل کیا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے دلیل دے سکتے ہیں کہ اس حرف کو حروف مستعلیہ میں شمار کیوں کر نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال پہلے آپ یہ بتلائیں کہ استعلا میں زبان کے کس حصے کا ارتفاع معتبر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اگلا سوال ہے کاف میں بھی اقصائے لسان کا ارتفاع ہوتا ہے، تو یہ مستعلیہ میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بس اتنا ہی، یہ جو ہے عبارت زیادہ ہے، شامل کیوں نہیں ہو سکتے، بس اتنا ہیں، اگر نہیں تو کیوں، یہ جو ہے اتنی عبارت زیادہ ہے، اس کو مت سمجھیے گا آپ، اتنا سمجھیے کہ کاف میں بھی اقصائے لسان کا ارتفاع ہوتا ہے تو یہ مستعلیہ میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے۔ اگلا سوال ہے کہ حروف مستعلیہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنی طرح کے، یعنی ان حروف مستعلیہ کو جب آپ تقسیم کریں گے تو ان کی جو ہے تقسیم بن جائے گی، اور اس میں
کئی طرح کے حروف ہو جائیں گے، تو وہ پوچھا جا رہا ہے کہ حروف مستعلیہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال بہت ہی اہم ہے کہ استعلا تفخیم کے لیے معنی ہے یا کمال تفخیم سے معنی ہے؟ استعلا تفخیم کے لیے معنی ہے یا کمال تفخیم سے معنی ہے؟ سوال جو ہے، یہ سوال کا جواب جو ہے بالکل واضح ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن حروف مستعلیہ میں جو ہے اور بھی کچھ حروف ایسے ہیں جو کچھ زیادہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں، اس کی وجہ آپ کو بتلائی جا چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ استعلا یہ تفخیم کے لیے معنی ہے یا کمال تفخیم سے معنی ہے؟ حروف مستعلیہ کی تفخیم ایک جیسی ہوتی ہے یا تفاوت کے ساتھ؟ یعنی حروف مستعلیہ کی جو تفخیم ہے، حروف مستعلیہ کی تفخیم، اس میں جو ہے آپ سوال میں دو جز سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو حروف مستعلیہ جو خصہ ضغطن قز ہیں، یہ خصہ ضغطن قز میں ساتوں حروف تفخیم میں برابر ہیں یا کم و بیش ہیں، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا سوال کا جز یہ ہے کہ ایک ہی حرف مستعلیہ، مثلا قاف، تو قاف ہے تو قاف کی ہر صورت میں تفخیم ایک جیسی ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے؟ دو سوال ہیں یہاں پر۔ ایک تو حروف مستعلیہ آپس میں ان کی تفخیم ایک جیسی ہے یا الگ الگ ہے، اور یقیناً الگ الگ ہے، آپ کو بتلایا گیا، تو وہ آپ لکھیے کہ کس کی تفخیم زیادہ ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ایک ہی حرف مستعلی، مثلا قاف یا طا لے لیجئے، تو طا کی جو تفخیم ہے ہر حالت میں ہر صورت میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے یا اس میں کچھ تفاوت اور فرق بھی ہوتا ہے؟ سوالات چونکہ آپ کو حل کرنے ہیں، اسی لیے اتنے پر ہی آج کا سبق ختم کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کو بغور پڑھیں گے، لکھیں گے اور پھر ان کے جوابات جو آپ تحریر کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.